سال مددی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع انتظار امام زمان ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی بہترین عمل یہ ہے کہ انسان امام کے ظہور کا انتظار کرے۔ اگر اس حدیث میں غور کیا جائے تو انتظار کو ایک عمل کہا گیا ہے، ایک ایکٹیویٹی کہا گیا ہے، ایک کام بتایا گیا ہے۔ عام طور پر وہ معنی جو انتظار کا میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مثال کے طور پر کہتی ہوں کہ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں یا کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، وہاں پر ہم کسی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کسی عمل کو انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کام کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حدیث میں جس انتظار کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کون سا انتظار ہے؟ کیا یہ وہی انتظار ہے جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے؟ یعنی ہمیں کسی عمل کو انجام نہیں دینا، کسی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دینا اور ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ مان لیں یہ معنی بنتا ہے وہی جو میرے آپ کے اور ذہنوں میں ہے کہ ہمیں کسی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دینا، پھر یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بہترین عمل آسان ترین عمل ہو؟ کیونکہ عمل جتنا افضل ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، جتنا بہترین ہوگا، اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا اور اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ اس سے ہم نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں جس انتظار کی طرف اشارہ کیا گیا یہ وہ انتظار نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے، یعنی کسی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دے رہے ہیں، کسی عمل کو انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس روایت میں جس انتظار کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کوئی اور انتظار ہے۔ خوب یہ کون سا انتظار ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا؟ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان لیں دو کسان ہیں، دو فارمرز ہیں، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، دونوں دل سے چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے، لیکن ان دونوں کسانوں میں، دونوں فارمرز میں ایک فرق ہے۔ ایک نے زمین کو سینچا ہے، زمین کو تیار کیا ہے، اس کے اندر بیج بوئے ہیں، اس میں پانی ڈالا ہے، اس پر محنت و مشقت کی ہے اور زحمتیں اٹھائی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا کسان ہے جس نے نہ زمین کو تیار کیا ہے، نہ اس میں بیج بوئے ہیں، نہ اس میں پانی ڈالا ہے، نہ اس میں محنت و مشقت کی ہے۔ اب اگر مان لیں کہ بارش ہو جاتی ہے تو فائدہ کسے پہنچے گا؟ فائدہ اس کسان کو پہنچے گا، اس فارمر کو پہنچے گا جس نے اپنی زمین کو تیار کیا ہے، اس میں بیج بوئے ہیں اور اس پر زحمت اٹھائی ہے، نہ اس کسان کو جس نے در حقیقت کوئی زحمت نہیں اٹھائی، نہ زمین کو تیار کیا، نہ اس میں بیج بویا ہے۔ اسی طرح انتظار بھی ہے۔ انتظار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ایکٹیو انتظار اور ایک ہے پیسو انتظار۔ پیسو انتظار وہ ہے کہ انسان کسی عمل کو انجام نہیں دے رہا، کوئی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دے رہا، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، بلکہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ میرے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے اور دعا کر رہا ہے کہ میرے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے۔ اسی کے مقابلے میں ایکٹیو انتظار ہے جہاں پر انسان حرکت بھی کر رہا ہے، عمل بھی انجام دے رہا ہے، ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہے کہ میرے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے۔ سال مددی یا ابا